بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا کے علاوہ سب کچھ کیا۔ میں نے مدینے کی گلی میں عورت کے ساتھ جماع کے علاوہ سب کیا۔ آپ میرے بارے میں حکم جاری کر دیں اور مجھے سزا سنا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے تھے۔ وہ اس شخص کو کہنے لگے، جب گناہ چھپ کر کیا تھا تو سب کے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ توبہ کر لیتے۔ وہ یہ سن کر واپس پلٹا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس بلایا اور کہا، نماز قائم کرو دن کے وقت اور رات کے حصے میں، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یہ قرآن ایک ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ پر حد قائم کر دیجئے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ وہ شخص پھر سامنے آیا اور پھر سوال کیا۔ آپ نے پھر سے چہرہ پھیر لیا۔ اسی طرح وہ شخص 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ نے ہر مرتبہ چہرہ پھیر لیا۔ اتنے میں اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ پھر سے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور، مجھ پر حد قائم کر دیجئے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، جب تو یہاں آ رہا تھا تو نماز کا وقت تھا، کیا تو نے اچھی طرح وضو کیا تھا؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر پوچھا، کیا تو نے نماز بھی ادا کی؟ اس نے پھر سے ہاں میں جواب دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے اور تیری کوئی حد نہیں ہے۔ یہ روایت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر انسان سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہو اور وہ اس پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ جب انسان مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے، نماز کے بعد وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے وہاں سے اٹھنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، زنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم میں زنا کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اور زانی کو قبر کے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ البتہ انسان اگر توبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ توبہ کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور پیش ہو کر خوب گڑ گڑائے اور روئے، لیکن اگر رونا نہیں آتا تو انسان رونے جیسی صورت بھی بنا لے تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ صدقات و خیرات بھی کرتا رہے اور آئندہ ایسے کاموں اور ایسی گناہوں سے دوری اختیار کرے جن سے زنا کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زنا جیسی بیماری سے دور رکھے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔